اس لیے لکھ لینا یہ بہت ہی زیادہ فائدے کی چیز ہے۔ اس میں نے جیسے عرض کیا 3 باتیں لکھنا ضروری ہیں۔ ایک تو جس وقت میں معاملہ کیا ہے اس دن کی تاریخ لکھ لی جائے، جتنی رقم کا لین دین ہے وہ بھی لکھ لی جائے، اور کس وقت کے لیے متعین ہے کہ کس وقت ادا کرنی ہے وہ بھی لکھ لیا جائے، تاکہ بعد میں جھگڑے کی ہر صورت سے شریعت کی برکت سے وہ محفوظ رہ سکے، اور اس پر عمل کرنے سے اس کو اجر بھی ملے گا، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے اور ثواب کا کام ہے، اور اگر کوئی نہیں لکھے گا تو وہ گناہگار ہوگا قرآن کے حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور 2 عورتیں اس لیے فرمایا کہ کئی معاملات ایسے ہیں، خاص طور پر حدود کا جو معاملہ ہے جس پہ مجرم کو سزا دی جاتی ہے شرعی طور پر، اس میں تو 1,00,000 عورتیں بھی ہوں، اکیلی مرد ساتھ نہ ہو تو ان کی گواہی معتبر نہیں ہے، جیسے زنا کا معاملہ ہے۔ اس لیے کہ زنا کے معاملے میں، بدکاری کے معاملے میں جج کے سامنے صریح الفاظ کا بولنا ضروری ہے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً عورت میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ صریح الفاظ بیان کر سکے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں وہ ناقصات العقل ہیں۔ جب یہ فرمایا تو ایک عورت کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ناقصات العقل کیسے ہیں؟ کیا ہماری عقل پوری نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں ہے؟ تو کہنے لگی جی یہ بات تو ہے۔ آج کی اگر کوئی عورت ہوتی تو وہ کبھی نہ مانتی، وہ تو کہتی ہماری عقل تو پوری ہے، بلکہ مردوں سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا کہ یہ شریعت کا حکم ہے، اگر کسی شخص پر گواہی ہے اور اس نے گواہی دینی ہے تو اب اس پر گواہی دینا واجب ہے، اگر وہ گواہی سے انکار کرے گا تو اللہ کے ہاں پکڑ کا سبب بنے گا۔ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله صدق الله العظيم یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم آپس میں کوئی معاملہ کرو، بدین، ادھار اور قرض کا، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، پس چاہیے کہ تم اسے لکھ لو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، اور لکھ لے تمہارے درمیان، کاتب، لکھنے والا، بالعدل، انصاف کے ساتھ، ولا یأبی کاتب، اور لکھنے والا انکار نہ کرے، ان یکتب، یہ کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنے کی تعلیم سکھائی ہے، فلیکتب، پس چاہیے کہ وہ لکھ لے، ولیملل الذی علیہ الحق، اور لکھوائے وہ شخص جس کے اوپر حق ہے، یعنی جس نے قرض دینا ہے، ولیتق اللہ ربہ، اور ڈرے اپنے رب سے لکھواتے وقت، ولا یبخس منہ شیئا، اور جو اس نے دینا ہے اس میں سے ذرا بھی کم نہ کرے، فإن کان الذی، پس اگر ہو وہ، علیہ الحق، جس نے حق دینا ہے، سفیہن، ناسمجھ، بے وقوف، او ضعیفن، یا کمزور، او لا یستطیع، یا وہ طاقت نہ رکھتا ہو، ان یمل، یہ کہ وہ لکھوائے، ہوا فلیملل ولیہ، بس چاہیے کہ اس کا وکیل لکھوا لے، بالعدل، انصاف کے ساتھ،
वस्तशहिदू शहीदैनी, पस गवाह बनाओ दो, मिर रिजालिकुम, मर्दों में से, फ़इल्लम यकूना रजुलैनी, पस अगर दो मर्द ना हों, फ़रजुलुन, तो एक मर्द, वम्रअतान, और दो औरतें, मिम्मन तरज़ौना, उन लोगों में से जिन्हें तुम गवाही के लिए पसंद करते हो, मिनश्शुहदा, गवाहों में से, अन तज़िल्ल इहदाहुमा, ये इसलिए कि अगर उन दोनों में से कोई एक औरत भूल जाए, फ़तुज़क्किरा, पस याद करवा दे, इहदाहुमल उख़रा, एक दूसरी को, वला यअबश्शुहदाउ, और गवाह इनकार ना करे, इज़ा मा दुऊ, जब उसे गवाही के लिए बुलाया जाए, वला तसअमू, और तुम ना उकताओ, अन तक्तुबूहु, ये कि तुम लिखो, सगीरन, चाहे वो छोटी बात हो, औ कबीरन, या बड़ी बात हो, इला अजली, एक वक्त मुकर्रर तक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर्ज़ से मुताल्लिक़ बयान फरमा रहे हैं। इससे पहले बयान फरमाया कि जो शख्स कर्ज़दार है उसे चाहिए कि वक्त पर कर्ज़ अदा कर दे, और लेते वक्त ये नीयत रखे कि मैं ज़रूर अदा करूँगा, तो अल्लाह ताला उसकी मदद भी फरमाएंगे। और अगर कोई शख्स कर्ज़ लेता है और देता नहीं है तो उसके साथ सख्ती वाला मामला करना भी जायज़ है, अगर वो देने की सलाहियत रखता हो इसके बावजूद ना दे रहा हो। लेकिन अगर वो बेचारा देने की सलाहियत ही नहीं रखता तो फिर अगर तुम उसे सारा माफ़ कर दो तब भी तुम्हें इजाज़त है, आधा माफ़ कर दो तब भी, थोड़ा माफ़ करो तब भी, ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि अगर तुम सारा माफ़ कर दो, अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर अता फ़रमाएंगे। और फिर ये भी फरमाया कि कर्ज़ के ऊपर सूद की रकम अगर तय की है तो वो नहीं लेनी, क्योंकि सूद वो हराम कतई है। अगर उसको कोई हलाल समझ के लेता है तो काफिर हो जाता है, और अगर हलाल तो नहीं समझता फिर भी सूदी मामला करता है तो वो गुनाहगार ज़रूर होगा, अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक होगा। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये जो कर्ज़ का मामला है आपस में लेन देन का, जब भी ये मामला करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, और ये शरीयत का हुक्म है कि उसे लिखवा लो। उसके मुतालिक अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा तदायनतुम, जब तुम आपस में मामला करो, बिदैनिन, उधार और कर्ज़ का, इला अजलिम मुसम्मन, एक वक्त मुकर्ररा तक, फ़क्तुबू, बस उसे लिखवा लो। शरीयत ने ये जो लिखने का हुक्म दिया है ये बहुत से फ़ायदों पर मुश्तमिल है। सबसे पहली बात यह है कि लिखने में आपने तारीख़ लिखी जाएगी कि किस वक्त लिया, फिर कितनी रकम ली है उसकी मिक़दार लिखी जाएगी, फिर कितनी मुद्दत के लिए लिया है वो भी लिख दिया जाएगा। तो फिर इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर इंसान है हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है, भूल जाएगा, तो झगड़े की सूरत से बच जाएगा, क्योंकि हर चीज़ लिखी हुई है। देने वाला भी नुकसान से बच जाएगा और लेने वाला भी नुकसान से। तो शरीयत के हर अमल में फ़ायदा है। अगर कोई मामला करता है और नहीं लिखता, चूँकि कुरान का हुक्म है तो ना लिखने वाला गुनाहगार होगा, ये आम मामला नहीं है। आम तौर पे लोग इब्तिदा में लिखते नहीं हैं, फिर बाद में परेशानी बनती है, झगड़ा बनता है, फिर आकर पूछते हैं मामले के हल को, तो फिर एक तो गुनाह कर दिया, गुनाह की वजह से अल्लाह और आजमाइश में डाल देते हैं, और बाद में फिर उस मसले को हल करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो फरमाया लिख लो, ये लिखना तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। फिर अल्लाह ताला ने लिखने की तरतीब भी बयान की है कि अगर खुद नहीं लिख सकते तो फिर वलयक्तुब बैनकुम, लिखवाओ किसी ऐसे शख्स से जो लिखने वाला है, और जो लिखे उसके लिए भी हुक्म दिया बिल आदली कि वो इंसाफ के साथ लिखे, ना लेने वाले की साइड ले ना देने वाले की, एतदाल के साथ इंसाफ का रवैया इख्तियार करते हुए वो दोनों का हक़ जिस तरह लिख तय हुआ है वो लिखे। वला याबा, और ना इनकार करे लिखने वाला, इसलिए कि अगर अल्लाह ने उसको लिखने की सलाहियत दी है तो इसे तो अल्लाह का एहसानमंद होना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे लिखने की सलाहियत अता फ़रमाई। अब जब लिखने की सलाहियत अल्लाह की तरफ से मिल गई है तो इसे चाहिए कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करे और इस मामले में लिखे। और फरमाया कि अन यक्तुबा कमा अल्लमहुल्लाह, चूँकि अल्लाह ने इसे लिखने की सलाहियत दी है, फल यक्तुब, बस चाहिए कि ये लिख ले। अब लिखने वाला अगर
لکھنے کی اجرت لینا چاہے، مزدوری لینا چاہے تو یہ لے سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر فرمایا فَلْيَكْتُبْ، وہ بغیر مزدوری کے لکھ دیتا ہے تو یہ نور علی نور، یہ بہت ہی اس کے لیے ثواب کی بات ہے کہ وہ بغیر کسی وجہ کے یا بغیر کسی اجرت لیے نیکی کا کام کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کو اجر ملے گا۔ فرمایا وَلْيُمْلِلْ، آگے اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر جو شخص لکھوا رہا ہے، یعنی جس نے حق دینا ہے، اگر وہ شخص وَلْيَتَّقِ اللَّهُ، وہ لکھوا رہا ہے تو اس چیز میں اس بات کا خاص خیال رکھے کہ اللہ سے ڈرے۔ کیوں؟ کہ جس نے حق دینا ہے اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کتنا دینا ہے۔ اب اگر وہ لکھواتے وقت کمی پیشی والا معاملہ کرے گا تو یہ اللہ کے ہاں پکڑ کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اس کو دیا ہے اس پر احسان کر کے، کیونکہ لینے والے کو اگر اختیار ہوتا تو ممکن ہے وہ زیادہ کا کہہ دیتا، اس کے لیے دینا مشکل ہوتا۔ جب اللہ نے اس کے لیے معاملے کو نرمی والا رکھا ہے تو اس کو بھی حکم دیا ہے کہ اس کے حق میں بھی زیادتی نہیں کرنی، جتنا اس نے دیا ہے اتنا ہی لکھوانا ہے، اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، آگے مزید وضاحت کر دی کہ اس میں کوئی کمی نہ کرے، کہ ہو سکتا ہے شاید سمجھنے والے کو صحیح طرح بات سمجھ میں نہ آئے اور کوئی نہ کوئی تعویل کر دے۔ اللہ نے واضح فرما دیا کہ کسی طرح کی کوئی کمی جو دینی ہے اس میں نہ کرے، جتنا دینا ہے اتنا پورا پورا لکھوائے۔ اور اگر فَإِنْ كَانَ الَّذِي، جس شخص نے حق دینا ہے، عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس پر حق ہے، سفیہن، وہ ناسمجھ اور بیوقوف ہے، یعنی پاگل اور بدحواس شخص، وہ کیا لکھوائے گا؟ اس کو تو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ کیا لکھوا رہا ہے کیا نہیں، تو اللہ نے اس کو بھی نقصان سے بچایا ہے۔ او ضعیفاً، یا وہ کمزور ہو، کیا مطلب بہت چھوٹا بچہ ہے یا بہت ضعیف ہے، وہ لکھوانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ او لا یستطیع، یا وہ طاقت نہیں رکھتا لکھوانے کی، کیا مطلب کہ یا تو وہ گونگا ہے لکھوا نہیں سکتا، یا جس سے لکھوا رہے ہیں منشی یا کاتب اس کی زبان کچھ اور ہے، اس کی زبان کچھ اور ہے، اور وہ ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھتے، تو فرمایا ایسی صورت میں ان یمل ہوا، چاہیے کہ وہ لکھوائے، ہوا فلیملل، خود اس شخص سے، ولیہ، جو اس کی طرف سے وکیل ہے، یعنی جو وکیل ہے وہ اس کی طرف سے لکھوائے۔ اب یہاں املار اور املا کا معنی یہی ہے، ایک ہی ہے۔ فرمایا کہ وکیل کو چاہیے کہ ایسی صورت میں اپنے موکل جو ہے، جس نے وکیل متعین کیا ہے جس کی طرف سے، وہ انصاف اور اعتدال کے ساتھ لکھوائے، تاکہ اس بیچارے پر جو لکھوانے سے قاصر ہے کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو۔ بالعدلی، یہ لکھوانے والا جو وکیل ہے یہ بھی انصاف کے ساتھ لکھوائے کہ جتنا اس پر حق ہے وہی لکھوائے، اس میں کمی والا معاملہ نہ کرے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایک بات بیان فرما دی معاملے کے متعلق، پہلی کہ جب بھی کوئی معاملہ کرو اس کو لکھ لو، اور جب لکھ لو گے تو اس میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں ہر چیز یاد رہے گی، حافظہ کمزور ہونے پر بھی وہ چیز تمہیں کبھی بھولے گی نہیں، اس لیے کہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، اذا کاتب کر، جو چیز آپ نے لکھ لی وہ محفوظ ہو گئی، قرار پا گئی۔ اذا حفظ فر، جو آپ نے یاد کی وہ اڑ گئی، یعنی بھول گئے اور غائب ہو گئی۔ اس لیے لکھ لینا یہ بہت ہی زیادہ فائدے کی چیز ہے۔ اس میں نے جیسے عرض کیا 3 باتیں لکھنا ضروری ہیں۔ ایک تو جس وقت میں معاملہ کیا ہے اس دن کی تاریخ لکھ لی جائے، جتنی رقم کا لین دین ہے وہ بھی لکھ لی جائے، اور کس وقت کے لیے متعین ہے کہ کس وقت ادا کرنی ہے وہ بھی لکھ لیا جائے، تاکہ بعد میں جھگڑے کی ہر صورت سے شریعت کی برکت سے وہ محفوظ رہ سکے، اور اس پر عمل کرنے سے اس کو اجر بھی ملے گا، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے اور ثواب کا کام ہے۔ اور اگر کوئی نہیں لکھے گا تو وہ گناہگار ہوگا قرآن کے حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی دوسری شرط بیان فرما رہے ہیں، وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، شہیدینی، 2 من رجالکم، مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا، پس اگر نہ ہوں، رجلینی، 2 مرد، فرجل، پس اس صورت میں 1 مرد، وامرأتان، اور 2 عورتیں، یعنی 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو۔ یہ اس صورت میں جب 2 مرد گواہی کے لیے موجود نہ ہوں۔ ممن ترضون من الشہداء، ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہی کے لیے پسند کرتے ہو گواہوں میں سے۔ فرمایا مومن اپنے لیے وہی گواہ پسند کرے گا جو خود بھی مومن ہو اور عادل ہو، اور اللہ تعالیٰ نے
کافروں کو کسی صورت میں مسلمان کے کسی حق میں گواہی کی اجازت نہیں دی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پر کافروں کو مومنوں پر کوئی راستہ نہیں دیا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ مومنوں کے کسی معاملے میں وہ گواہ نہیں بن سکتے۔ یہاں گواہ بھی کوئی بنے گا تو وہ ایمان والا بنے گا، اور عادل ایمان والا بھی ہو اور عادل بھی ہو۔ کیا مطلب؟ شریعت نے گواہی کے لیے جو شرائط رکھی ہیں اس میں عادل بھی ہوگا تو وہ گواہ بنے گا۔ عادل کہتے ہیں نماز روزے کا پابند ہو، اس کی کوئی ایک نماز بھی نہ چھوٹی بھی ہو، اور جماعت کا بھی پابند ہو کہ جماعت سے پڑھتا ہو۔ ایک آدھی اگر جماعت کے بغیر پڑھ لی تو وہ شریعت کی طرف سے نرمی والا معاملہ ہے، لیکن وہ نماز کا پابند ہو۔ اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ شریعت کی روح سے گواہ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح جو شخص جمعہ چھوڑ دے وہ بھی گواہی نہیں دے سکتا شریعت کے کسی معاملے میں، چاہے وہ نکاح کا معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو۔ اسی طرح جو شخص عام طور پر ٹوپی نہیں پہنتا وہ بھی گواہی نہیں دے سکتا۔ جو شخص گلیوں میں نالیوں پر بیٹھ کر پیشاب پخانہ کرتا ہے وہ بھی گواہی نہیں دے سکتا۔ جو شخص بازاروں میں گلیوں میں چلتے پھرتے کھاتا پیتا ہے وہ بھی شریعت کی روح سے گواہ نہیں بن سکتا۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ آج کے دور میں شرعی گواہ ملنا یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم کسی بھی شرعی معاملے میں اگر گواہی بننے کا اللہ موقع دے تو اس پر پورا اتر سکیں، ورنہ عام طور پہ اللہ معاف فرمائے ہم مسلمان ہوتے ہوئے کچھ چیزوں کو کچھ لوگوں کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ جیسے ٹوپی کا معاملہ ہے، یہ مسلمان کے لیے خاص ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ سر سے پاؤں تک مصنون لباس میں رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن پڑھنے والے یا قاری صاحبان یا علماء صرف ٹوپی ان کے لیے ضروری ہے یا ان کی پہچان، ایسا نہیں، ان کی تو مجبوری ہے، انہوں نے تو پہننی ہی پہننی ہے۔ وہ نہیں پہنیں گے تو اپنے جو مقام ہے اس کا انہیں اللہ معاف فرمائے پھر اس کا خیال ہی نہ رہا، یا اس کا انہوں نے ادب اور احترام ہی نہ کیا، تو وہ تو پہنتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے خاص کر دیا یہ معاملہ، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے انہیں ایسی ذمہ داری ان کے سر پر ڈال دی کہ انہوں نے عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ بعض خوش نصیب ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ زنجیروں میں جکڑ کر جنت میں لے کر جائیں گے۔ اب سننے والا حیران ہو جاتا ہے کہ بھلا جنت میں جانے کے لیے بھی اس کو پکڑ کے جنت میں لے جایا جائے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ بعض لوگوں پر ایسی ذمہ داری ڈال دیتے ہیں کہ انہوں نے وہ عمل کرنا ہے اور اس عمل کی برکت سے جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ اب ایک حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، امام مسجد ہیں، اب انہوں نے نماز پڑھانی ہے، پڑھنی تو ہے ہی ہے، لیکن پڑھانے کی برکت سے پڑھ بھی لی اور پڑھا بھی لی۔ قاری صاحب ہیں، قرآن پڑھانا ہی پڑھانا ہے، پڑھانے کی ذمہ داری کی برکت سے قرآن پڑھا بھی لیا، اس کا فائدہ بھی ہو گیا۔ اب اگر انہوں نے یہ عمل نہ کرنا ہوتا، ممکن ہے کسی وقت میں وہ کسی کام میں مصروف ہو جاتے اور یہ عمل فوت ہو جاتا، جیسے عام طور پہ دنیا دار اس عمل سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے دین کی خدمت کا موقع دیا ہے۔ اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ذمہ داری ڈال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس عمل کی برکت سے جنت میں لے جائیں گے ہی لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی نہ کسی صورت میں دین کی خدمت میں جوڑی رکھے، اور اس عمل خیر کی برکت سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور آخرت میں بھی نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ تو فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ گواہ بنانا ہے دو مردوں کو، اور وہ مومن اور عادل ہوں، اور دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد اور دو عورتیں۔ اور دو عورتیں اس لیے فرمایا کہ کئی معاملات ایسے ہیں، خاص طور پر حدود کا جو معاملہ ہے جس پہ مجرم کو سزا دی جاتی ہے شرعی طور پر، اس میں تو 1,00,000 عورتیں بھی ہوں، اکیلی مرد ساتھ نہ ہو تو ان کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ جیسے زنا کا معاملہ ہے، اس لیے کہ زنا کے معاملے میں، بدکاری کے معاملے میں جج کے سامنے صریح الفاظ کا بولنا ضروری ہے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً عورت میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ صریح الفاظ بیان کر سکے۔ اس لیے کئی معاملات جیسے حدود کا معاملہ ہے اس میں صرف عورتیں ہوں تو ان کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ بعض معاملات ہیں جن میں عورت گواہی دے سکتی ہے، جیسے پیدائش کا معاملہ ہے، بچے کی رضاعت کا معاملہ ہے، اسی طرح عام طور پر قتل کا معاملہ ہو گیا، یا طلاق وغیرہ نکاح کا معاملہ ہو گیا، چوری کا معاملہ، تو اس میں ایک مرد اور دو عورتیں یہ گواہ بن سکتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ عورتیں وہ ناقصات العقل ہیں۔ جب یہ فرمایا تو ایک عورت کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ناقصات العقل کیسے ہیں؟ کیا ہماری عقل پوری نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں ہے؟ تو کہنے لگی جی یہ بات تو ہے۔ آج کی اگر کوئی عورت ہوتی تو وہ کبھی نہ مانتی، وہ تو کہتی ہماری عقل تو پوری ہے، بلکہ مردوں سے بھی زیادہ ہے۔ الامان الحفیظ۔ اس لیے اس وقت کی عورت تھی، اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور کا ادب و احترام بھی تھا اور شریعت کا بھی خاص طور پر لحاظ تھا، اس لیے کہا یہ تو ہے۔ پھر پیارے پیغمبر نے فرمایا عورتیں ناقصات الدین بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ان کے دین میں بھی کمی ہے۔ جیسے عام طور پر جب ان کے مخصوص ایام آتے ہیں ماہواری کے تو اس میں نماز نہیں پڑھ سکتی، روزے نہیں رکھ سکتی، روزوں کی تو قضا ہے، نماز پھر بھی معاف ہے، تو فرمایا نفاس کی حالت میں بھی وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی، تو دین کے اعتبار سے بھی وہ کم تر ہیں۔ کیا مطلب؟ کمزور ہونے کی وجہ سے ان کی یہ ہے کہ وہ دین کی عبادات کامل طور پر نہیں کر سکتی۔ باقی اور ایسا معاملہ نہیں ہے جیسے عام طور پر لوگ معاذ اللہ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا عورتوں کی نظر پوری نہیں ہے جو وہ دین کی کسی بات میں مکمل گواہی نہیں دے سکتی؟ یہ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں بعض لوگ، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر کسی بات پر اللہ نے پکڑ لیا تو دنیا میں تو خسارہ ہے ہی ہے، آخرت میں سخت ترین عذاب جھیلنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے ہر عمل کی احترام کی اور اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شرعی طور پر اللہ کا حکم ہوتا ہے، مذاق اڑانے والا ان چیزوں کا مذاق اڑا کے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جب ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو اس نے جو جو عمل کیا ہے وہ سب اس کے ضائع ہو جائیں گے۔ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بعض دفعہ انسان کو جو نظر آتی ہیں چھوٹی، وہ شریعت کا یا شریعت کے کسی معاملے کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، مثال کے طور پر اگر کسی نے ٹوپی پہنی ہے اور کسی نے اس کا مذاق اڑایا کہ تو مولوی بن گیا، یا ٹوپی کا اس کو کہا جائے کہ بھئی آپ ٹوپی نہیں پہنتے تو وہ کہے ٹوپی پہننا کون سی ضروری ہے۔ یہ الفاظ سننے میں اتنے زیادہ انسان کو محسوس نہیں ہوتے کہ سخت ہیں، لیکن جیسے آپ نے سنا کہ ایسا شخص گواہی نہیں دے سکتا شریعت کی روح سے جو ٹوپی نہ عام طور پہ پہنتا ہو۔ ایک ہے کہ عام طور پہ پہننے سے مراد عام حالات میں ٹوپی بلا وجہ پہنتا ہی نہیں ہے، کوئی وجہ ہے جیسے کوئی مجبوری بن گئی، وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ عام طور پہ کسی کو کوئی مجبوری نہیں ہوتی، لہٰذا ٹوپی کا پہننا یہ شریعت کا حکم ہے۔ ایسا شخص جو ٹوپی پہن کر رکھتا ہے اور سنت لباس کے اندر رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام میں گواہ بن سکتا ہے، ورنہ آج آپ حالات دیکھ لیں، جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان میں گواہوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو فرمایا دو مرد ہوں تب تو دونوں کی گواہی معتبر ہے، اگر دو نہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تضل احداہما، یہ اس لیے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھول جائے، فتذکرہ، پس یاد کروا دے، احداہما الاخری، یعنی ان دو عورتوں میں سے اللہ نے دو کی گواہی اس لیے رکھی کہ ایک اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ عورتیں عام طور پہ بہت باتیں کرتی ہیں لیکن جو ضروری بات ہوتی ہے وہ بھول جاتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ جب کوئی معاملہ ایسا آ جائے تو دو عورتیں گواہ ہوں گی ایک مرد کے ساتھ، تاکہ ان میں سے کوئی ایک بھول جائے کسی وجہ سے تو دوسری اس کو یاد کروا دے، نہیں ایسا نہیں ایسا تھا، تاکہ اس وقت گواہوں کی وجہ سے کوئی نیا مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے۔ تو شریعت نے ہر مسئلے کا لحاظ رکھتے ہوئے بہت ہی آسان اور بہت ہی اعتدال والا فیصلہ فرمایا ہے ہر چیز میں، تاکہ انسانیت خیر عافیت کے ساتھ، امن و سکون کے ساتھ، بغیر کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہوئے وہ دین پر عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا بھی کامیاب بنائے اور آخرت کو بھی کامیاب بنائے۔ فرمایا آگے اللہ تعالیٰ گواہ کے بارے میں فرما رہے ہیں وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور جس نے گواہی دینی ہے وہ انکار نہ کرے، اذا ما دعوا، جب اس کو بلایا جائے۔ فرمایا کہ یہ شریعت کا حکم ہے، اگر کسی شخص پر گواہی ہے اور اس نے گواہی دینی ہے تو اب اس پر گواہی دینا واجب ہے۔ اگر وہ گواہی سے انکار کرے گا تو اللہ کے ہاں پکڑ کا سبب بنے گا۔ اور اس میں ایک اور بات، یہ گواہ کسی طرح کی اجرت بھی نہیں لے سکتا، جیسے لکھنے والا تو لے سکتا ہے لیکن گواہ نہیں لے سکتا۔ اب اس میں بھی تفصیل ہے، وہ گواہ جو
اگر گواہی دینے جائے تو اس کو کسی طرح کا کوئی نقصان یا کمی بیشی نہ ہو تو اس کے لیے گواہی کی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مزدور ہے بیچارہ اور گواہی دینے جانے کی وجہ سے اس کی مزدوری ضائع ہوتی ہے یا آنے جانے کا اس پر کرایہ لگتا ہے یا اس کے گھر والوں کا دن کا جو خرچہ ہے کھانے پینے کا وہ ضائع ہوتا ہے، تو اب ایسا شخص اگر مزدور گواہی دے گا تو اس کے لیے اپنا وہ مزدوری کا خرچہ وہ لینا جائز ہے۔ اسی طرح جو خرچ آنے جانے کا لگے گا جس میں وہ عام طور پہ سواری کرتا ہے اس کا خرچ لینا اور دینا جائز ہے۔ اسی طرح گھر میں جو اس کے کھایا پیا جاتا ہے اسی کا خرچ لینا اس کے لیے جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کو عام الفاظ میں یہ سمجھیں کہ حیثیت کے مطابق اس کے تمام اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہے تو مزدور اور چند سو یا چند ہزار مزدوری لیتا ہے، اب گواہی دینے جا رہا ہے تو زیادہ پیسے لے لے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ آنا جانا اس کا عام طور پہ چھوٹی سواری میں ہوتا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں بڑی سواری میں جاؤں گا، شریعت نے اس کا بھی خیال رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایسا نہیں ہے گھر میں اس کے دال روٹی بنتی ہے اب وہ کہے مجھے مرغے کے پیسے دے دو، ایسا بھی نہیں ہے، صرف وہ ضرورت کی حد تک پیسے لے سکتا ہے، اس سے زائد اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ گواہی کے پیسے لے۔ تو فرمایا گواہی دینے والا کسی صورت میں انکار نہ کرے جب اس پر گواہی لازم ہو جائے۔ ولا تسأموا، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عام طور پہ جو ہمارے لوگوں کا حال ہے کہ جب کوئی معاملہ کرتے ہیں آپس میں طے تو اکتانا شروع ہو جاتے ہیں، او جی چھوڑو کی لکھنا، چھوٹا جیسے معاملہ ہے، خیر ہے کوئی گل نہیں، وہ کرا کر حقیقت میں وہ اپنے لیے تو مشکل بنا رہے ہوتے ہیں، گناہ کا سبب بھی بن رہے ہوتے ہیں کہ شریعت نے جو حکم دیا ہے اس سے انکار کر رہے ہیں، اور ظاہری طور پر آسانی دیکھ کر جو اللہ تعالیٰ نے حقیقی آسانی رکھی ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ فرمایا ولا تسأموا، اور نہ اکتاؤ، ان تکتبوہ، یہ کہ تم لکھو، صغیراً، چاہے وہ چھوٹی بات ہو، او کبیراً، یا بڑی بات ہو، الی اجلی، وقت مقرر تک، اس کو لکھ لینا یہ شریعت کا حکم ہے، اس میں نرمی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں کہ اگر کریں گے تو یقیناً شریعت کا انکار کرنے کی وجہ سے اس میں خسارہ اٹھائیں گے، اور پھر بعد میں گناہ تو کر ہی لیا، جو پریشانی بنے گی وہ الگ ہے۔ بعض دفعہ عزت پہ بات بناتی ہے، لینے والا جھوٹا بنا دیتا ہے یا دینے والا کوئی اور معاملہ ظاہر کر دیتا ہے جس سے انسان پریشانیوں میں الجھ جاتا ہے شریعت کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو شریعت نے آسان اور بہترین اور کامل دین ہم تک پہنچایا ہے شریعت، اللہ تعالی ہمیں اس پر کامل طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تا زندگی ان احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارنے کی اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً گھروں میں، اہل و عیال میں، دوست احباب میں اس کا مذاکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا کی علول فلول باتیں کرنے کے بجائے جن کا نہ حاصل ہے نہ وصول ہے، جب آپ ایسی دین کی باتیں شیئر کریں گے ان کے ساتھ اور ان باتوں کا مذاکرہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا دین بھی مضبوط ہوگا، آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، آپ کا وہ علم جو دین نے ہمیں دیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں شریعت نے ہم تک پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور آپ کی برکت سے وہ لوگ جو نہیں شامل ہو سکے یا نہیں سن سکے اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ پہنچائیں گے، اور ممکن ہے کہ آپ کی باتیں سن کر اللہ ان میں بھی ذوق اور شوق اور جذبہ پیدا کرے، قرآن کا وہ علم جو ہر انسان پر سیکھنا ضروری ہے وہ ان کے دل میں اتر جائے اور وہ خوش دلی سے سیکھنا شروع ہو جائے، تاکہ اللہ تعالی ہمارا جو مقصد ہے کہ اپنے آپ کو بھی اصلاح کی طرف متوجہ رکھنا اور جو علم اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ دوسروں تک پہنچانا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے اس پر عمل ہوتا رہے، تو اللہ تعالی ہمارا یہ مذاکرہ جو قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ تا زندگی ہم سب کو عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب کریم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہر عمل میں اپنی رضا اور اخلاص عطا فرما، ہر عمل اپنے احکامات کی روشنی میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اصحاب پیغمبر رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کرنے کی، اور زندگی کو
بہترین بنانے کی اور آخرت کو کامیاب کرنے کی سنوارنے کی توفیق فکر اور سعادت عطا فرما۔ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، گھروں میں دوست احباب میں اس کا مذاکرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دین کے علم سیکھنے سکھانے کی برکتیں ہماری زندگیوں میں، اہل و عیال کی زندگیوں میں، گھر بار میں، کاروبار میں، تجارت میں، علاقہ میں، شہر میں، ملک میں، پورے عالم میں پھیلا۔ پورے عالم میں یا رب کریم دین کی ہوائیں پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ ہم سب کو ہر عمل اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم۔ اس عمل خیر کی برکت سے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ہمارے تمام مرحومین مسلمانوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اور قرآن کریم کی سفارش کا ذریعہ بنا یا رب کریم۔ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے تو بہتر جانتا ہے، ہم سب کی دینی دنیاوی تمام جائز ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔